And what you would do is pick a person or a couple, drug them. Yes, that's correct. Take their passport and any valuables they might have and move on. That's correct. How many times do you think you did that? I did so many times as I've had. 20? 120? Maybe 100. بکنی کلر جس کی کئی ممالک کی پولیس کو برسوں تلاش رہی، اپنی پہچان بدلنے میں ماہر تھا، اس لیے اسے پکڑنا آسان نہیں تھا۔ اس شخص نے 70 اور 80 کی دہائیوں میں دنیا کے کئی ممالک کی پولیس کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ایشیا میں یورپ سے آنے والے ہیپی سیاحوں کی خاص دلچسپی ہوا کرتی تھی۔ مہینوں گھر سے دور رہنے والے ایسے ہی بعض ہیپی سیاح بدنام زمانہ قاتل چارلس سوبراج نامی شخص کا شکار ہو گئے۔ چارلس سوبراج کی عمر اس وقت تقریباً 76 برس ہے اور وہ ان دنوں قتل کے جرم میں نیپال کی جیل میں قید ہے، لیکن سوبراج کو اس کے انجام تک پہنچانا آسان نہیں تھا۔ اپنی شناخت بدلنے کے غیر معمولی صلاحیت اور نوجوان خواتین کو ہدف بنانے کی فطرت کے سبب دنیا سوبراج کو دا سرپینٹ اور بکنی کلر جیسے ناموں سے بھی پہچاننے لگی تھی۔ خیال ہے کہ سوبراج کو بکنی کلر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا شکار ہونے والی خواتین کی لاشیں اکثر بکنیز میں ملا کرتی تھیں۔ چارلس سوبراج 70 اور 80 کی دہائیوں میں دھوکہ بازی، لوٹ مار، قتل کی وارداتوں کے لیے دنیا کے کئی ممالک میں مطلوب شخص ہے۔ فی الحال نیپال کی جیل میں قید سوبراج پر انڈیا، تھائی لینڈ، نیپال، ترکی اور ایران میں قتل کے 20 سے زیادہ الزامات عائد ہوئے، لیکن 2004 سے قبل کوئی بھی سوبراج کو قتل کا مجرم ثابت نہیں کر سکا۔ سوبراج جانتا تھا اسے کن ممالک کی پولیس کے ہاتھ نہیں آنا، کیونکہ ان ممالک میں قتل ثابت ہونے پر اسے سزائے موت کی سزا بھی دی جا سکتی تھی، مثال کے طور پر تھائی لینڈ۔ انڈیا میں فرانسیسی سیاحوں کو زہر دینے کے معاملے میں گرفتار ہونے کے بعد وہ 20 برس انڈیا کی جیل میں قید رہا۔ اصل میں سزا اتنی طویل نہیں تھی اور انڈیا میں سزا ختم ہونے پر سوبراج کو تھائی لینڈ پولیس کی تحویل میں دیا جانا تھا۔ سوبراج کو معلوم تھا کہ تھائی لینڈ میں اگر قتل ثابت ہو گیا تو اسے موت کی سزا مل سکتی ہے، اس لیے انڈیا میں سزا مکمل ہونے سے کچھ عرصہ قبل سوبراج نے جیل سے فرار ہونے کا پلان بنایا۔ قبل ہی سوبراج جیل سے فرار ہو گیا اور کچھ روز بعد دوبارہ پکڑا گیا تو اس کی سزا 10 برس بڑھا دی گئی۔ اس طرح انڈیا کی جیل میں 20 برس مکمل ہونے کے بعد 1997 میں جب سوبراج رہا ہوا تب تک تھائی لینڈ میں اس کی خلاف وارنٹ کی میعاد ختم ہو چکی تھی۔ سوبراج کو پکڑنا اس لیے بھی مشکل تھا کہ وہ اپنی شناخت تبدیل کر کے مختلف ممالک کا سفر کیا کرتا تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے ان لوگوں کے پاسپورٹ خود اپنی شناخت بدلنے کے لیے استعمال کرتا جنہیں وہ قتل کر دیتا تھا۔ پاسپورٹ پر تصویر بدلنا اور فرضی پاسپورٹ تیار کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ماہرین کے مطابق اس کے جرائم کا طریقہ ہمیشہ ایک جیسا رہا۔ وہ سیاحوں کے درمیان خود کو جواہرات اور منشیات کے ڈیلر کے طور پر پیش کرتا تھا۔ منشیات کا استعمال کرنے والے فرانسیسی اور انگریزی بولنے والے سیاحوں سے دوستی کرتا اور پھر انہیں قتل کر دیتا۔ سوبراج پر مختلف اوقات میں قتل کے 20 سے زیادہ الزامات عائد ہوئے۔ ان تمام معاملوں میں متاثرین کو پہلے نشے کی دوا دی گئی، پھر انہیں مار دیا گیا۔ چند معاملوں میں انہیں قتل کر کے ان کی لاشوں کو جلا دیا گیا۔ ایسے ہی 2 متاثرین نیدرلینڈ کے شہری تھے، اس جوڑے کو تھائی لینڈ میں قتل کر کے جلا دیا گیا تھا۔ ان دونوں کی ہلاکت کی اپنے طور پر تفتیش کرنے والے ڈچ سفارتکار ہرمن کرمپنبرگ اور ان کی اہلیہ اینگلا کین نے سوبراج کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے اور جرائم کی تفتیش میں مختلف ممالک کے تعاون کے لیے انٹرنیشنل ادارے انٹرپول کی نظر میں یہ معاملہ لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کرمپنبرگ نے اپنی تحقیقات کے دوران سوبراج کے خلاف جو تصاویر اور پاسپورٹ حاصل کیے تھے، انہیں آخرکار نیپال میں سوبراج کے خلاف مقدمے میں استعمال کیا گیا۔ جتنا مشکل سوبراج کو پکڑنا تھا اتنا ہی مشکل اسے فرار ہونے سے روکنا بھی سمجھا جاتا تھا۔ سوبراج یا تو پولیس کو چکمہ دے کر جیل سے فرار ہو جاتا یا جیل میں اہلکاروں کو رشوت دے کر تمام سہولیات وہیں فراہم کروا لیتا۔ انڈین جیل میں اس کے پاس ٹی وی، عمدہ خانے اور سگریٹ جیسی تمام اشیاء کی فراہمی وہ اہلکار یقینی بناتے تھے جنہیں مبینہ طور پر سوبراج نے رشوت دے کر دوست بنایا ہوا تھا۔ سوبراج انڈیا کے علاوہ افغانستان، ایران اور یونان کی جیلوں میں بھی فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ سوبراج نے جرائم کا آغاز 1963 میں ایشیا کے دورے کے دوران کیا تھا۔ اس دوران دلی کے اشوکا ہوٹل میں لوٹ مار کے معاملے میں سوبراج کو دلی میں پہلی بار گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت سوبراج جیل سے فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ ہوا کچھ یوں کہ اپینڈکس کے درد کا بہانہ بنا کر وہ جیل سے ہسپتال منتقل ہوا
اور وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہا۔ اگلی بار 1976 میں جب وہ دوبارہ گرفتار ہوا تو 10 برس بعد جیل سے بھاگنے کا کہیں زیادہ خطرناک طریقہ اختیار کیا۔ سبراج نے جیل میں ایک دعوت کا انعقاد کیا۔ اس دعوت میں قیدیوں کے علاوہ جیل اہلکاروں کو بھی مدعو کیا گیا۔ دعوت میں کھلائے جانے والے بسکٹ اور انگوروں میں نیند کی دوا ملا دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد سبراج اور اس کے 4 مزید قیدیوں کے علاوہ باقی سبھی نڈال ہو گئے۔ اس طرح سبراج اور 4 قیدی جیل سے فرار ہو گئے۔ اس دور کے اخباروں کے مطابق سبراج کے تکبر کی اس وقت یہ حد تھی کہ جیل کے باہر دروازے پر اس نے تصویر بھی کھنچوائی۔ سبراج الفاظ کا کھیل بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ رچرڈ نیول کی لکھی ہوئی سبراج کی بائیوگرافی میں انہوں نے کہا ہے، جب تک میرے پاس لوگوں سے بات کرنے کا موقع ہے میں انہیں بہلا پھسلا سکتا ہوں۔ 1997 میں انڈیا کی جیل میں اپنی سزا مکمل کرنے کے بعد 2003 میں سبراج ایک بار پھر نیپال پہنچا، جہاں اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے پہلے سبراج 70 کی دہائی میں اپنی اس وقت کی گرل فرینڈ میری اینڈی لیکرک کے ساتھ نیپال کا سفر کر چکا تھا۔ سبراج پر نیپال میں قتل کے الزامات تھے، اس لیے اس بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی جاتی ہیں کہ آخرکار وہ خود ہی نیپال کیوں چلا گیا، اور اس کی اصل وجہ تو شاید وہ صرف خود ہی جانتا ہے۔ سبراج پر 28 برس قبل فرضی پاسپورٹ پر نیپال جانے اور کینیڈین شہری اور ایک امریکی خاتون کے قتل کا الزام تھا۔ سبراج نے تب ہی ان الزامات کو مسترد کیا، لیکن پولیس کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس معقول ثبوت موجود ہے۔ اصل میں جب سبراج کی انڈیا میں گرفتاری ہوئی تب اس کی گرل فرینڈ میری اینڈی لیکرک کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ 1976 میں انڈیا میں گرفتاری کے وقت میری نے جو بیان دیا تھا اس میں انہوں نے قبول کیا تھا کہ انہوں نے تھائی لینڈ میں بھی سبراج کے جرائم میں مدد کی۔ میری نے سبراج کے ساتھ فرضی پاسپورٹ پر نیپال جانے اور اس دوران ہونے والے قتل کی تفصیلات بھی پولیس کو بتا دی تھی۔ میری کے اس بیان نے نیپال میں سبراج کا جرم ثابت کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حالانکہ جب یہ مقدمہ چلا تب تک میری حیات نہیں تھی۔ کینسر کے مرض کی وجہ سے 1984 میں اس کی موت ہو چکی تھی۔ بلاخر نیپال میں سن 2004 میں سبراج کو دسمبر 1975 میں کیے گئے ایک قتل کے جرم میں قید کی سزا سنا دی گئی۔ اگلے چند برسوں میں اس کی سزا کے خلاف سبراج کی 2 اپیلیں مسترد ہوئیں۔ سن 2014 میں نیپال کی ایک عدالت نے سبراج کو دسمبر 1975 میں کیے گئے دوسرے قتل میں مزید 20 برس قید کی سزا سنائی، جس کے خلاف مجرم نے کوئی اپیل نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ میری سبراج سے بہت محبت کرتی تھی اور تھائی لینڈ میں جب وہ مقامی خواتین کے ساتھ تعلقات بنایا کرتا تھا تو وہ خود ان کو معاشقوں کا کاروبار کے لیے ضروری بتا کر نظر انداز کر دیا کرتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیپال میں سزا کے دوران بھی ایک نیپالی خاتون نہیتا بسواس نے دعویٰ کیا کہ ان کی اور چارلس کی جیل میں شادی ہو گئی ہے، حالانکہ جیل کے اہلکار نہیتا کے ان دعووں کو مسترد کرتے ہیں۔ ماضی میں شاید ان باتوں پر اتنا غور نہیں کیا جاتا ہو، لیکن آج اس بات کو خاصی توجہ دی جاتی ہے کہ کسی کے مجرم بننے میں کیا اس کے حالات کا بھی ہاتھ رہا۔ سبراج کے معاملے میں اس بارے میں یقینی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ سبراج کے والد نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ سبراج کے دل میں اپنے والد کے خلاف بہت غصہ تھا۔ سبراج نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، میں آپ کو اس بارے میں افسوس ظاہر کرنے پر مجبور کر دوں گا کہ آپ نے ایک والد ہونے کا فرض ادا نہیں کیا۔ ویتنام کے شہر سائیگان میں 6 اپریل 1944 کو پیدا ہونے والے چارلس سبراج کی پرورش فرانس میں ہوئی تھی، لیکن جرائم کے لیے انہوں نے دنیا کے مختلف ممالک خاص طور پر انڈیا کا رخ کیا۔ چارلس سبراج کی والدہ کا تعلق ویتنام سے تھا اور والد انڈین تھے۔ ان دنوں سائیگان پر جاپان کا قبضہ تھا۔ فرانسیسی کالونی ہونے کے سبب انہیں فرانسیسی شہریت حاصل ہو گئی۔ سبراج کی زندگی کی کہانی اتنی غیر معمولی ہے کہ جب 1997 میں وہ انڈیا کی جیل سے آزاد ہو کر فرانس پہنچے تو فرانس کے ایک اداکار اور پروڈیوسر نے ان کی زندگی پر فلم اور کتاب کے حقوق مبینہ طور پر $1.50 کروڑ میں خرید لیے۔ سن 2015 میں ریلیز ہونے والی بالی ووڈ فلم میں اور چارلس میں چارلس سبراج کا کردار ادا کرنے والے رندیپ ہوڈا نے دعویٰ کیا تھا کہ امیتابھ بچن کی فلم ڈان کا مشہور ڈائلاگ کہ ڈان کا انتظار تو 11 ملکوں کی پولیس کر رہی ہے سبراج کی زندگی سے متاثر تھا۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو چارلس سبراج کی کہانی؟ آپ ہمیں اس کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میرا نام ہے محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں دبئی اسٹوڈیوز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔